زندہ میں جب حسین کی بیٹی گزار گئی، بے کس پدر کا گود میں سر لے کے مار گئی، چلا رہی تھی ماں میری بی کے دھار گئی، زندہ میں ماں کو چھوڑ کے دادی کے گھر گئی، کیسی یہ بات ہو گئی خستہ جگر کے ساتھ، دادی کے پاس خلد میں پہنچی پدر کے ساتھ، دادی کے پاس خلد میں پہنچی پدر کے ساتھ، ماں اب جیے گی کس کے سہارے سکینہ جان، باقی ہے کون پاس ہمارے سکینہ جان، اکبر جوان جہاں سے صدارے سکینہ جان، اصغر بھی تیر سے گئے مارے سکینہ جان، تم بھی چلے مزار میں سونے کے واسطے، اماں کو چھوڑ جاتی ہو رونے کے واسطے، اماں کو چھوڑ جاتی ہو رونے کے واسطے، یہ کہہ کے سر پٹکتی تھی بانوئے سوگوار، رونے سے بیویوں کے قیامتی آشکار، شور بکا بلند ہوا جب کہ ایک بار، عابد بھی غش سے چونک پڑے ہو کے بے قرار، پوچھا جہاں سے کون حسینہ گزر گئی، کبریٰ پکاری بھائی سکینہ گزر گئی، کبریٰ پکاری بھائی سکینہ گزر گئی، پہنچے بہن کی لاش پہ سجادے نوحہ گر، دیکھا پڑی ہے خاک پہ وہ عاشق پدر، بے اختیار رونے لگے سر کو پیٹ کر، میت سے پھر بہن کی یہ بولے بچشم تر، بھائی کو چھوڑا رونے کو دنیا زشت میں، بابا کے ساتھ آپ سے داری بہشت میں، بابا کے ساتھ آپ سے داری بہشت میں، زندہ میں جب حسین کی دیکھا جب باپ کا لاشا، تو سکینہ روئیں، شمر نے مارا جو درہ، شمر نے مارا جو درہ، تو سکینہ روئیں،
دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئیں، نہ ملا پانیوں سے آگ بجھانے کے لیے، نہ ملا پانیوں سے آگ بجھانے کے لیے، جل گیا بھائی کا جھولا، جل گیا بھائی کا جھولا، تو سکینہ روئیں، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئیں، اوڑھ کر سر پہ ردا، کان میں در پہنے ہوئے، اوڑھ کر سر پہ ردا، کان میں در پہنے ہوئے، سامنے آئی جو رملہ، سامنے آئی جو رملہ، تو سکینہ روئیں، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئیں، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، جب ہنسا حاکم کوفہ، جب ہنسا حاکم کوفہ، تو سکینہ روئیں، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئیں، کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی، کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی، ہند نے آ کے جو پوچھا، ہند نے آ کے جو پوچھا، تو سکینہ روئیں، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئیں، گر پڑھا گھوڑے سے جبرن میں شہ کرب و بلا، واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ، گر پڑھا گھوڑے سے جبرن میں شہ کرب و بلا، سارے عالم میں قیامت کا تھا ایک شور بپا، درد میں ڈوبی ہوئی آئی یہ ایک ماں کی صدا، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے،
ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین یہ محمد کا نواسا ہے علی کا بیٹا کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا ظالموں کیوں اس بے جرم و خطا گھیرا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ایک دن میں بر لشکر کا بھی غم دیکھا ہے اس نے عباس کا اکبر کا بھی غم دیکھا ہے دفن کر کے علی اصغر کو ابھی آیا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے تنہائی کا عالم کے کوئی پاس نہیں ہائے قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں یا ولی آؤ میرا لال بڑا تنہا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے چھلنی ہے جگر پھر بھی نہیں رویا ہے کتنے دن سے تم میرے لال نہیں سویا ہے آ میری گود میں سو جا تو بہت جاگا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین آئیے بہر خدا حشر بابا ہے بابا شمر خنجر لیے بالی پہ کھڑا ہے بابا آپ کے پیار نواسے کا گلا کٹتا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین جو مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جو مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا مجھے بالوں سے پکڑ کر ہیں تماچے مارے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہیں تماچے مارے میں نے سرشمر سے مانگا جو تمہارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی آپ کے سینے پہ آرام
سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، سات رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، سات رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جاں سے بھی پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقات بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات صلی اللہ محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی علیہ ووصیہ وخلیفتہ ووزیرہ وصاحب اللواء وصاحب منبرہ الذی قال سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، علی ابن ابی طالب سید الوصیین، صلوات ثم الصلاۃ والسلام علی آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ محمد۔
شروع اس پاک پروردگار عالم کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے، جو کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، رازق ہے، رزق دینے والا ہے، اور ایسا رازق ہے کہ پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ وہی پروردگار عالم جو معز ہے، بس وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ اور اس پروردگار عالم کا اتنا کرم ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہگار بندوں کو محمد و آل محمد کے در کا فقیر بنا دیا۔ آج اس کریم کے کرم کی وجہ سے ہی ہم اس فرش فضا پر آ کر بیٹھ سکے ہیں۔ اس فرش فضا پر آنے والا کوئی بھی انسان عام نہیں ہوتا، کیونکہ اس فرش فضا پر صرف وہی آتا ہے جس کا نام کونین کی شہزادی اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتی ہیں۔ سامعین اعزاز، لیکن اس فرش فضا پر آنے کی بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ، عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ، وفا کی شمع جلاؤ مگر نماز کے ساتھ۔ حسین صدا دے رہے ہیں ہمیں مقتل سے، حسین صدا دے رہے ہیں ہمیں مقتل سے، ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ۔ سامعین اعزاز، نماز کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا سجدہ آخری دیکھے، پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناکا پر، ادا کیا جسے باقر نے سختیاں سہ کر، رکوع میں برس رہے جس کے کاظم مستر، رضا نے لب پر سری رضا سجا کے پڑھی، تقین تقوت بوتال بھی بتا کے پڑھی، نقین نقوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کر پڑھی، پس نماز مصلی پر رو رہا ہے کوئی، امام عصر ہیں اور حجت خدا ہیں وہی۔ صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین اعزاز، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی کی امت میں سے بنایا، جن کے صدقے میں یہ کل کائنات خلق ہوئی۔ رسول خدا کاروان نبوت کے رہبر اعظم ہیں، آپ سلطان انبیاء ہیں، آپ خدا کی پہلی خلقت ہیں۔ اگر یوں کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ خالق ہے ہمیشہ سے، وہ رازق ہے ہمیشہ سے، وہ معبود ہے ہمیشہ سے، وہ مسجود ہے ہمیشہ سے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، ابھی تک کسی کو خلق نہیں کیا تو خالق کیسے کہلائے؟ ابھی تک کسی نے سجدہ نہیں کیا تو مسجود کیسے کہلائے؟ ابھی تک کسی نے عبادت ہی نہیں کی تو معبود کیسے کہلائے؟ ابھی تک کسی کو رزق ہی نہیں دیا تو رازق کیسے کہلائے؟ بس اس نے اس نور کو خلق کیا، وہ خالق بن گیا، اس نور نے سجدہ کیا، وہ مسجود بن گیا، اس نور نے عبادت کی، وہ معبود بن گیا، اس نور کو رزق عطا کیا، وہ رازق بن گیا۔ خالق حقیقی نے حدیث قدسی میں کہا ہے، اے محمد، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے آپ کے نور کو خلق کر دیا۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ عزیزان گرامی، وہ نبی جن کی خوشبو سے یہ زمین مہکی، جن کے قدموں پہ جنت کو فخر ہوا۔ رسول خدا کو بچوں سے بہت محبت تھی، آپ جب بھی کسی بچے کو دیکھتے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے، دعائیں دیتے اور ان کے ساتھ کھیلتے بھی، لیکن آپ کو سب سے زیادہ محبت امام حسن اور امام حسین سے تھی۔ رسول خدا اکثر کہتے کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ امام علی فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر دیکھا کہ رسول کبھی حسن اور حسین کو گلے سے لگاتے، کبھی ان کا چہرہ چومتے اور کہتے کہ حسن اور حسین میرے دل کے ٹکڑے ہیں۔ اور محبت اس حد تک تھی کہ اگر امام حسن اور امام حسین کھیلتے وقت پشت رسول پر آ جاتے تو آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ سامعین اعزاز، یہ محبت صرف رشتے کی بنیاد پر نہیں تھی، یہ رسالت کی امامت سے محبت تھی، کیونکہ رسول جانتے تھے کہ یہی بچے دین اسلام بچائیں گے۔ ہزار سجدے زمین حرم پر ہوں لیکن، ہزار سجدے زمین حرم پر ہوں لیکن، حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے، بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے، حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سامعین اعزاز، اسلام میں بچوں کی بہت اہمیت ہے اور رسول خدا نے ہمیشہ اس اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔
اب آپ دعوت ذوالعشیرہ کو ہی لے لیجئے، جہاں پہ ایک بچہ علی ابن ابی طالب نظر آتے ہیں جو عہد کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میں ہر قدم پر آپ کا ساتھ نبھاؤں گا، اور یہ ادا خدا کو اتنی پسند آئی کہ شیر خدا کا لقب ملا اور تحفے میں ذوالفقار جیسی تلوار ملی۔ اہل بیت کے گھرانے میں ہر کردار ایک مضبوط کردار ہے، لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے کردار کی، تو یہاں پر ہر بچہ ہر عمر میں علی ہے اور ہر بچی ہر عمر میں فاطمہ۔ اگر ہم کربلا کے میدان میں دیکھیں تو ہمیں کہیں اون و محمد، کہیں قاسم و علی اکبر، کہیں پسران مسلم، تو کہیں شہزادہ علی اصغر کا مضبوط کردار نظر آتا ہے۔ اور کہیں بی بی سکینہ کا کردار نظر آتا ہے، فقط 4 برس کی بچی عزادارو، اور اتنے نازوں میں پلی ہیں کہ کبھی چچا عباس کی گود میں، کبھی بھیا علی اکبر کی آغوش میں، تو کبھی پھوپھی اور ماں کی پہلو میں رہی۔ بس عزادارو، آج سے بی بی کی یتیمی کے دن شروع ہو گئے، جو اتنے نازوں میں پلی ہیں، جو کبھی آغوش سے نہ اتری، اب کوفہ اور شام کی مسافتیں ہوں گی اور سکینہ ہوں گی۔ عزادارن امام، شہادت حسین کے بعد بی بی کے گوشوارے چھین لیے گئے، دامن میں آگ لگائی گئی اور اتنے تماچے مارے گئے کہ بی بی کے رخساروں کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ بس عزادارو، اہل حرم کو قیدی بنایا گیا اور اس زندان میں قید کیا گیا ہے جہاں نہ ہوا کا گزر تھا نہ روشنی کا۔ عزادارو، بی بی اندھیرے سے بہت گھبراتی تھی، جب کبھی شام میں پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتی تو سوال کرتی کہ بھیا سجاد، یہ پرندے کدھر جاتے ہیں؟ عزادارو، میرے مظلوم امام جواب دیتے، سکینہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ ایک بار بی بی حسرت سے پوچھتی، بھیا کیا کبھی ہم بھی اپنے گھر کو جا سکیں گے؟ بس عزادارو، ایک دن بی بی نے خواب دیکھا، خواب سے تڑپ کر اٹھی ہیں، فرماتی ہیں، پھوپھی اماں بابا مجھے لینے آ گئے۔ بس عزادارو، زندان میں کوہرام برپا ہو گیا۔ مولا سجاد نے دربان سے کہا ہے کہ یزید سے کہو بچی بہت بے قرار ہے، تھوڑی دیر کے لیے سر حسین زندان میں بھیج دے۔ بس عزادارو، سر حسین زندان میں آیا ہے، بیویاں تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزادارو، بی بی نے دوڑ کر بابا کا سر آغوش میں لے لیا، منہ پر منہ رکھا ہے۔ اب بی بی فرماتی ہیں، بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے نا، آپ کے بعد میرے گوشوارے چھین لیے گئے، میرے دامن میں آگ لگائی گئی، بابا مجھے تماچے مارے گئے۔ بس عزادارو، بی بی بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ مولا سجاد نے نبض دیکھی، زندان میں ایک صدا گونجی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شب کی رونے والی گزر گئی، ہائے غربت سجاد، بندے ہاتھوں سے بہن کی تربت بنائی ہے۔ کسی معصوم ماں کی رونے کی صدا